خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة لقمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال تبارك وتعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وقال عز وجل وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے درس ثالث کی تکمیل کر لی تھی جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی تھی جس سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یعنی حضرت لقمان کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں شیئن یا احدن محذوف ہے، یا بنی لا تشرک باللہ احدا یا بنی لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ قرآن کے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں اس درس ثالث کے ضمیمے کے طور پر ہم حقیقت و اقسام شرک پر غور کرتے ہیں۔ مضمون کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے، تو اس کو ایک علیحدہ سے ایک خطاب کا سلسلہ بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شرک کی جتنی مختلف صورتیں ہیں ان کی ایک پہچان، ان کی ایک معرفت پیدا ہو جائے۔ اس ضمن میں آج سے شاید 15 برس قبل کے میرے وہ کیسٹس ہیں، آڈیو کیسٹس، جن میں ایک گھنٹے کے 6 کیسٹس میں نے اس مضمون کی تکمیل کی تھی۔ آج جب میں آج کی اپنی اس گفتگو کے لیے ذہن بنا رہا تھا تو میں نے خود ان میں سے 3 کیسٹس سنے ہیں، اور یہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی ہی تقاریر اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ سنی ہوں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مضامین ذہن میں تازہ کر لوں، اس لیے کہ ان کیسٹس کی مقبولیت کا تو مجھے علم ہے، حلقہ علماء میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی، اور جس نے بھی ان کو سنا ہے یہ مانا کہ واقعتاً اس موضوع پر وہ نہایت جامعیت کے حامل ہیں۔ لیکن یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ 6 گھنٹے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، الحمدللہ یہ تو قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر جو ہے اس کے چشمے ابلتے رہے کہ اس میں واقعتاً بہت سے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بہت سے مسائل جو ہمارے ہاں بڑے اختلافی ہیں، بہت ہی بحث و نزاع کا موضوع ہیں، ان کے ضمن میں بھی جو قول فیصل ہو سکتا ہے اور ایسی بات کہ جس سے جھگڑے رفع ہو جائیں، وہ درمیانی بات کہ جس پر سب امت کا اجماع ہو سکتا ہے، وہ باتیں ان کیسٹس کے اندر آ گئی ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ۔ لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ اس سلسلہ درس میں 45 کی 4 نشستوں میں اس گفتگو کو مکمل کر لوں۔
ورنہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو اگرچہ یہ بہت دقت طلب ہے، وہ مضامین جو میں نے 6 گھنٹوں میں بیان کیے تھے اب میں کوشش کروں گا کہ 3 گھنٹوں میں بیان کروں، تو اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک بنیادی خاکہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ باقی جن حضرات کو دلچسپی ہوگی ان آڈیو کیسٹس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، ان کو حاصل کر کے بعض جو مباحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ان میں آ گئے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ما قل و دل کی کیفیت خاص طور پر ان 4 نشستوں کے ضمن میں عطا فرما دے کہ میں جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ ان مضامین کا احاطہ کر سکوں، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے۔ جس طرح اس سے پہلے 3 اسباق کے ضمن میں ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں بیان ہوتی رہی ہیں، تو یہ جو سلسلہ خطابات ہے حقیقت و اقسام شرک پر، اس کے ضمن میں بھی 5 باتیں تمہیدی ہیں جو نوٹ کر لیجیے۔ پہلی تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے جس سے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ پر اجمالی گفتگو جو ہے اس درس کے ضمن میں ہو چکی ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ امام راغب نے جو اس کی وضاحت کی ہے میں بیان کر چکا ہوں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ امام راغب نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کس کس صورت میں ہو سکتا ہے، اما بے نقصان، یا تو اس شے میں کوئی چیز کم کر دی جائے، اس کے رتبے کو گھٹا دیا جائے، اس کے مرتبے کو کم کر دیا جائے، او بزیادت، یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے اس کو مقام سے ہٹا کر اس کا رتبہ کم کر دینا ظلم ہے، اسی طرح اس کو اصل مقام سے بڑھا دینا، چڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ وَإِمَّا بِعُدُولٍ عَنْ وقت ہی او مکان ہی، یا کسی شے کو زمان و مکان کا جو پس منظر ہے، جو کانٹیکسٹ ہے جس میں ہر شے ہے، اس میں زمان سے یا مکان سے جو اس کا صحیح مقام ہے زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے، اس کو وہاں سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی 2 ہی صورتیں ہیں جب ہم تجزیہ کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لے آیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کو اس کے اصل مقام سے آپ نے گرایا اور مخلوقات کے ساتھ شامل کر دیا، مخلوقات میں سے کسی اعتبار سے اس کو مثل یا مثال یا مثیل یا ضد یا ند بنا دیا۔ اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے ہم پلہ کر دیا، کفو بنا دیا، ضد اور ند بنا دیا، اللہ کا مثل یا مثال یا مثیل بنا دیا۔ تو دونوں ہی صورتیں ہیں، یا اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آنا کسی اعتبار سے کسی پہلو سے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مشابہ کر دینا، ضد اور ند بنا دینا کسی بھی اعتبار سے۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ ہمارا جو درس ثانی تھا اس منتخب نصاب کا، اس کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس آیت البر کو کوٹ کیا ایک موقع پر اپنی ایک بات کی وضاحت کے لیے، آپ اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے کر بس تم بالکل فارغ ہو جاتے ہو اور اس کے سوا تمہیں اب کچھ اور نہیں دینا۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یہ تو صدقہ واجبہ ہے، یہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس اس سے تقاضا پورا ہو گیا۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، اور اس میں آپ نے اس آیہ مبارکہ کو کوٹ فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے جو انفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو صدقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ یہ اضافی ہے، یہ صدقات نافلہ ہے۔
اسی طریقے سے اس آیہ مبارکہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم موقع پر کوٹ کیا بطور دلیل۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب سورہ انعام کی آیات 81 اور 82 نازل ہوئیں، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ایک فریق ہے موحد، اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کامل کے ساتھ، دوسرے فریق ہیں مشرکین۔ ان دونوں میں سے امن، اطمینان، سکون، چین اس کا زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، وہ ہے کہ جو امن کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور بھی مختلف جو مجموعے ہیں، کتابیں ہیں احادیث نبویہ کی، ان میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی المسلمین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی گراں گزری، بڑی بھاری گزری، اور انہوں نے یہ عرض کیا، وقالوا اینا لا یظلم نفسہ، کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اس معیار پر پورا اتر سکے، جو اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کرتا ہو۔ چلیے دوسرے پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم تو کرتا ہے انسان، جس کی میں انتہا یہ بیان کر رہا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ نہیں چھوڑ رہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لا یعنی کام میں، جس میں نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ، محض وقت گزاری کے لیے آپ نے کوئی مشغلہ اختیار کیا، تو یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کون ہوگا جو ظلم سے اس طرح بری ہو جائے جس طریقے سے کہ اس آیت مبارکہ میں معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو تشویش ہوئی اس پر حضور نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے آپ نے فرمایا، لیس ذالک، یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھے ہو اس آیت سے، انما ہوا شرک، اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الم تسمعوا قول لقمان لابنہ، کیا تم نے وہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت نقل کی ہے اپنے بچے کے لیے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم شرک ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، شرک کی کسی آلائش سے اپنے ایمان کو ملوث نہ ہونے دیں، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں حضور کے، لیسا ہوا کما تظنون، ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھے ہو۔ اور ایک اور روایت میں، الم تسمعوا قول العبد الصالح، کیا تم نے وہ قول نہیں سنا جو اللہ نے اپنے ایک صالح بندے کا نقل کیا ہے قرآن حکیم میں؟ تو یہ بھی گویا کہ ایک مثال ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ جو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے احاطہ نہ کریں، قرآن مجید میں جو مضمون آ رہے ہوں مختلف جگہوں پر، ان سب کو سامنے رکھ کر رائے قائم نہ کریں گے تو بہت غلط قسم کے نتائج جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان تک ہم پہنچ جائیں۔